نمازی مل جائیں گے آپ کو، حج کرنے والے مل جائیں گے آپ کو، روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے، صدقہ خیرات دینے والے مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے نہیں ملتے۔ یعنی اچھا اخلاق کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، ان کو اپنے اوپر پریفر کرنا، اپنی بھوک کو سیکنڈ پرائرٹی دیتے ہوئے ان کی بھوک کو پریفر کرنا، اپنی نیڈز کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کی نیڈز کو پورا کرنا، اپنی پیاس کو پہ کمپرومائز کرتے ہوئے ان کی پیاس کو یعنی ان کو عطا کرنا۔ یعنی if you have something limited give it to the other person، یا کم از کم زیادہ اسے دیں، یا کم از کم برابر ہی دیں اسے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جتنا زیادہ میں سمیٹ لوں، جتنا زیادہ میں اپنے پاس لے لوں۔ لا الہ الا اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے the one who severs the ties of kingship, the ties with the relatives will not be among the first ones to enter paradise۔ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے وہ پہلے لوگوں میں سے جنت داخل نہیں ہوگا۔ rather this person will enter hellfire after being tortured in the hellfire if he dies as a Muslim۔ اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی اور اگر رشتہ داروں سے توڑ کے رکھی تو پھر وہ جہنم میں غوطے کھائے گا اور جلتا رہے گا اور پھر جنت میں جائے گا اگر وہ مسلمان ہوا تو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس اعمال کا، جس نیکی کا سب سے پہلے اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ صلہ رحمی ہے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم بلینئرز بن جائیں؟ ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا کچھ آ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصادق المصدوق، جن سے سچا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، وہ زیادہ ہو جائے اور اس کی لمبی لائف ہو جائے، وہ لمبا جیے، وہ جلدی مر نہ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں اللہ کی بات کہ نبی کی بات یقین ہے نا، تو جب بھی موقع آئے گا نا رشتہ داری سے رشتے توڑنے کا تو ہم اوائڈ کریں گے اور ان سے بنا کے رکھیں گے۔ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا سب سے جانی دشمن بھی تھا نا، ابن مخلوف المالکی، he was blood thirsty ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کافر قرار دے دیا تھا ان کو، کہا تھا ان کا جو ہے نا خون حلال ہے، جو ان کو قتل کرے گا اس کا قتل کا جو ہے نا ذمہ میرے اوپر، میں اللہ کو قیامت جواب دوں گا۔ اتنا بڑا جو ہے نا گمراہ تھا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام جو کہ عالم دین تھے، مجدد تھے، ان کے بارے میں فتاوی، ان کے بارے میں آل فال بولتا تھا۔ تو جب اس کی وفات ہوگی تو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ آئے ابن تیمیہ کے پاس، شاگرد تھے، ابن تیمیہ استاد تھے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، کس چیز کی؟ نے کہا آپ کا جو جانی دشمن تھا ابن مخلوف المالکی، he has passed away، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ now you can relax۔ ابن تیمیہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اتبشرونی بموت رجل مسلم، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو ایک مسلمان کی موت کی؟ یعنی وہ مسلمان تھا، تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس کی موت کی؟ اور ان کے گھر گئے، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے گھر والے دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ ابن تیمیہ کہاں سے آ گئے، اب بدلہ لیں گے، اب ہمارا تہس نہس کر دیں گے۔ فرمایا کہ آج کے بعد کوئی نیڈ ہو آپ کو، کوئی ضرورت ہو آپ کو، آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ ان بچوں کا والد میں ہوں، آپ میری بہن ہے، کچھ چاہیے ہو آپ کو میں آپ کو لا کے دوں گا، لیکن always rely upon me۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے جو سلف صالحین تھے نا، یہ ان کا اخلاق ہے۔ اور ہم تو بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، چاچو تایا لڑ رہا ہے، ماموں خالہ لڑ رہی ہیں آپس میں، ان للہ۔ یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ صرف مسلمانی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نام اور دو چار ٹکرے مارنے کا نام تو نہیں ہے۔ مسلم is a demeanor، it's a character، it's not a physical appearance۔ صرف physical appearance بھی ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ بیلنس کا نام ہے اسلام۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ forgiveness is more beloved to Allah than vengeance، mercy is more beloved to Allah than punishment، grace is more beloved to Allah than justice، and giving is more beloved to Allah than withholding۔ اللہ اکبر، کتنی امیزنگ بات کی۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے بھی یہ پریفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتے ہیں بدلے لینے سے، اللہ تعالیٰ مرسی کو پسند کرتے ہیں پنشمنٹ دینے سے۔
اس لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں بہت سارے گناہوں پہ، اس لیے تو اتنی معافی عام ہے، اس لیے تو قیامت کے دن لوگوں کو معاف کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنا، احسان کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں لوگوں پہ اپنے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے دین جسٹس، کہ ان میں جسٹس قائم کریں بلکہ احسان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں روکنے سے، اور وہی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، لوگ بھی یہ صفات رحمانی اپنے اندر لے کے آئیں کہ معاف کریں بجائے کہ بدلہ لیں، مرسی اختیار کریں بجائے کہ پنشمنٹ دیں، احسان کریں بجائے کہ جسٹس اختیار کریں. واللہ العظیم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹس کریں قیامت کے دن ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم سب جہنمی ہو جائیں گے. اگر اللہ نے جسٹس کی تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے اور عنایت ہے اور کرم ہے اور نوازش ہے جو کہ ہمیں جہنم سے بچائے گی اور جنت میں لے کے جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عطا کرنا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یرید اللہ ان یتوب علیکم، میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں تم پہ آسانیاں کریں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتے ہیں اور تم پہ مشکل نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو لوگوں پہ آسانی چاہیں اور مشکل نہ چاہیں. یہ جو بہت جو ایک آٹوکریٹک لیڈرشپ ہے نا، جو ہر چیز کو اون کرنے والا اور کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنا، دینا پسند کرتے ہیں. لوگوں سے نا صنف نظر فرمانا، لوگوں سے آنکھیں موڑنا، ان کے عیبوں پہ پردہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ورنہ اللہ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اگر میرر آپ کے سامنے وہ آ جائے جو اس دنیا میں ابھی ہو رہا ہے، ہم تو ایک ہی سیکنڈ میں حکم دیں دنیا تباہ برباد ہو جائے اور ختم ہو جائے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے verily the matter of benevolence and forgiveness towards people takes precedence over the matter of vengeance and revenge. یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں پہ انسان benevolent ہو اور forgiveness اختیار کرے بجائے کہ اس کے کہ وہ بدلہ لے اور ریونج اختیار کرے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا میں نے سنا تھا یا پڑھا تھا کہ کسی بھی ہستی میں جتنا علم زیادہ آتا جاتا ہے نا، کسی بھی ہستی میں جتنا زیادہ علم آتا جاتا ہے اتنا ہی وہ شخص حلیم اور بردبار اور معاف کرنے والا اور پولائٹ اور نرم بنتا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ بڑے علیم ہیں، سب سے زیادہ نالج والے ہیں، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ بردبار ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی the reason اللہ سبحانہ وتعالیٰ is all knowing and all knowledgeable، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت forgiveness اور مرسی والے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سبحانہ جتنا ہمیں علم آتا ہے اتنا زیادہ ہم سخت اور پرنسپلڈ ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کیوں غلطی کی